السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، پیچھے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ اگرچہ شیرکو نے بیلیس کو خیر خیریت کے ساتھ خیر آباد کہہ دیا تھا، لیکن وہ ہنوز اس خدشے کا شکار تھا کہ کہیں شاہ یروشلم کا عیسائی لشکر رستے میں اس کا راستہ نہ روک لے، کیونکہ اس کے لشکر کو یروشلم کی سلطنت کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے اپنا سفر تمام کرنا تھا۔ شیرکو نے اپنے اس خدشے سے اپنے لشکریوں کو بھی آگاہ کر دیا، لہذا لشکری بھی برق رفتاری کے ساتھ چوکنے ہو کر پیش قدمی کرتے رہے۔ احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شیرکو نے ایک ہراول دستہ لشکر کے آگے روانہ کر دیا تھا کہ کسی خطرے کا احساس ہوتے ہی فوراً اسے مطلع کرے اور دشمن کے اس وقت تک الجھائے رکھے جب تک حقیقی لشکر وہاں تک رسائی حاصل نہ کر لے۔ یہ وہ احتیاط تھی جو شیرکو جیسے تجربہ کار اور مایہ ناز سپاسالار نے دمشق واپسی کے سفر میں مد نظر رکھی تھی۔ دوسری جانب شاہ یروشلم کا لشکر اس قدر طاقت اور جرأت کا حامل نہ تھا واپسی کے لیے پیش قدمی کرنے والے لشکر سے مدبھیڑ کرے اور اپنے لیے ایک نئی الجھن اور مارکہ رائی کا اہتمام کرے، لہذا شیرکو بخیر و خوبی دمشق جا پہنچا۔ صلاح الدین ہراول دستے کی قیادت کرتا ہوا سب سے پہلے دمشق میں داخل ہوا۔ شیرکو نے صلاح الدین کو یہ ہدایت کی تھی سلطان کے ساتھ اپنی گفتگو کو ایک حد تک محدود رکھنے کی کوشش کرے۔ اگرچہ دمشق کی عوام اور کس قدر حکومتی نمائندوں نے صلاح الدین کا استقبال کیا، لیکن اس میں جوش و جذبہ اور ولولہ مکوف تھا، لیکن کچھ لوگ اس نقطہ نظر کے حامی تھے۔ دمشقی لشکر مصر سے ناکام ہو کر واپس آیا ہے، جبکہ معاملے کی تہ تک رسائی حاصل کرنے والے باشعور لوگ جانتے تھے اگرچہ ملک شاور کی بدعہدی اور بدنیتی شاہ یروشلم کے ساتھ ساز باز سے دمشقی لشکر دو حریفوں کے حصار میں آ گیا تھا، لیکن اس نازک موقع پر شیرکو نے جنگی حکمت عملی اور صلاح الدین کی ذہانت اور شجاعت کی بدولت دمشقی لشکر بخیر و خوبی دشمن کے گھیرے سے نکل کر دمشق واپس آ گیا تھا۔ صلاح الدین کے بعد شیرکو بھی دمشق جا پہنچا۔ سلطان نے اپنا دربار منعقد کیا اور شیرکو کو اپنی مہم کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ شیرکو نے اس موقع پر کمال دانشمندی اور حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس قدر درست انداز میں اپنی رپورٹ پیش کی، درباری امراء اس کی فہم و فراست کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ شیرکو نے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، اگرچہ دمشقی لشکر کی واپسی بظاہر شکست کی نشاندہی کرتی ہے، اگر سلطان عالی مقام بھی ایسا تصور کرتے ہیں تو میں ان کا مجرم حاضر ہے اور میں حضور والا کے حکم کا منتظر ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مصر کے جن حالات کا ہم نے ادراک کیا تھا وہ اس سے یکسر مختلف نکلے۔ ملک شاور نے وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد ہمارے ساتھ بدعہدی اور بدنیتی کا مظاہرہ کیا۔ اس کا یہ رویہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس نے محض اسی پر اتفاق نہ کیا بلکہ اس نے شاہ یروشلم کے ساتھ ساز باز کر کے اس کا تعاون بھی حاصل کر لیا، اور وہ بھی اپنے لشکر کے ہمراہ ملک شاور کی حمایت پر کمر بستہ ہو کر مصر پہنچ گیا۔ حضور والا کے علم میں ہے، میرے پاس محض زرغام کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مختصر سا قافلہ موجود تھا جس کی عددی تعداد دشمنوں کے لشکر کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی، لہذا مصر اور یروشلم کے متحدہ لشکر کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہ تھی۔ اس قدر مخدوش حالات کے پیش نظر میں نے جنگی حکمت عملی بروئے کار لاتے ہوئے خندق تیار کروائی اور لشکر کو اس کے اندر محصور کر دیا۔ اس خندق نے ہمارے لیے ایک قلعے کا کام کیا۔ دشمن خندق عبور نہ کر سکا اور 3 ماہ سے زائد عرصے تک اپنی ناکام حکمت عملیاں بروئے کار لاتے ہوئے ہمارا بحال بھی بیکا نہ کر سکا۔ بالآخر ہم نے اس کے ساتھ ایک باوقار باعزت معاہدہ کیا اور اپنے لشکر کو بخیر و خوبی دمشق واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان معظم، میں نے مصر کے حالات کا ایک مختصر سا جائزہ آپ کے حضور پیش کرنے کی جسارت کی ہے۔ میں یہ گزارش پیش کرنا بھی موقع میل کے عین مطابق سمجھتا ہوں۔ اہل مصر نہ صرف بزدل ہیں بلکہ فتنہ فساد کے حوالے بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ شاہ یروشلم کے باج گزار ہیں۔
اور ہر سال ایک معقول رقم خراج کے طور پر اس کے خزانے میں جمع کرواتے ہیں۔ اگر اس کا سد باب نہ کیا گیا تو مصر پر شاہ یروشلم کا اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سلطان دمشق کو ایک طاقتور دشمن کا سر کچلنے کے لیے اسے میدان جنگ میں للکارنا پڑے گا۔ سلطان نور الدین زنگی بے اختیار گویا ہوا، شاباش شیرکو، دشمن کے نرغے میں آئے ہوئے اپنے لشکر کو صحیح سلامت بچا کر لانا کسی بھی طور فتح سے کم نہیں۔ تم اس معاملے میں کوئی اور اظہار خیال کرنا چاہتے ہو؟ حضور والا نے میرے اقدام کو سراہتے ہوئے نہ صرف میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے بلکہ بندہ پروری کی اعلیٰ مسائل بھی قائم کی ہے۔ آپ اپنے جانثاروں کو داد دینے میں بے مثل ہیں۔ مصر کے معاذ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی گزارش حضور والا کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان عالی مقام نے امیر زادہ صلاح الدین کو اس غلام کی نگرانی میں روانہ کیا تھا۔ اس نوجوان نے یہ ثابت کر دیا حضور والا کا انتخاب درست تھا۔ یہ نوجوان مستقبل کا ایک سرمایہ ثابت ہوگا۔ شیرکو دانشمندانہ انداز میں صلاح الدین کی سفارش کر چکا تو سلطان نے لب کشائی کرتے ہوئے صلاح الدین کی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا، شیرکو، ہم تمہارے خیالات کو درست تسلیم کرتے ہیں۔ ہمیں دیگر لوگوں کی زبانی بھی یہی کچھ معلوم ہوا ہے۔ ہم مصر کی مہم کے حوالے سے تمہیں کوئی انعام تو نہیں دے رہے، لیکن ہم تمہاری کسی ایسی خواہش کو جاننے کے متمنی ہیں جس کی تم تکمیل چاہتے ہو تاکہ وقت آنے پر اس کی تکمیل کر دی جائے۔ شیرکو نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا، سلطان عالی مقام، اس قدر نوازا ہے کہ اس بندے کے دل میں مزید کسی انعام کی خواہش باقی نہیں رہی۔ ہاں البتہ غلام کی یہ خواہش ضرور ہے، جب بھی مصر کے ساتھ مارکا رائی کا فیصلہ کیا جائے تو اس غلام کو ضرور موقع دیا جائے تاکہ یہ غلام بدعہد اور بدنیت ملک شاور کو قرار واقعی سزا دے سکے اور مصر کی 1/3 آمدنی دمشق کے خزانے کی نظر کر سکے۔ اسد الدین شیرکو ملک شاور سے انتقام لینے کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی خواہش نہ تھی۔ اس قدر گفتگو کے بعد سلطان نے دربار برخاست کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ وہ امیر جو شیرکو کی مخالفت کے لیے پر تور رہے تھے، وہ اپنے مذموم ارادے کی تکمیل نہ کر سکے اور اپنے دل میں حسرت لیے دربار سے رخصت ہو گئے۔ شیرکو ایک مایہ ناز سپہ سالار تھا۔ سلطان وقت کے والد عماد الدین زنگی بھی اس کی صلاحیتوں کی قدر کرتے تھے اور اس پر ہمیشہ اعتماد بھی کرتے تھے۔ اب سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطانی کا آغاز کر چکا، اس نے شیرکو کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا تھا، لہذا اس نے شیرکو کو بے وقتی نہ کی۔ شیرکو نے اگرچہ اپنے بھتیجے صلاح الدین کی صلاحیتوں کی کھل کر تعریف نہ کی تھی بلکہ دبے الفاظ میں تھوڑی بہت تعریف کی تھی، لیکن شیرکو کے ہمراہ جانے والے کئی امرائے نوریہ نے صلاح الدین کی تعریف کھلے دل سے کی اور سلطان نور الدین زنگی دل میں سوچ کر مطمئن تھا، معمر سپہ سالار اسد الدین شیرکو کا بھتیجا صلاح الدین اس کا صحیح جانشین بننے کا اہل ہوگا۔ شمالی فلسطین کے تمام عیسائی ریاستیں یکے بعد دیگرے سلطان نور الدین زنگی کے زیر تسلط آ رہی تھی۔ اب یروشلم کی عیسائی ریاست وہ واحد ریاست تھی جو نور الدین زنگی کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ریاست کو یورپ کے تمام تر عیسائی حکمرانوں کا تعاون اور حلہ شیری میسر تھی۔ عیسائی حکمران میدان جنگ میں ناکام ہونے کے بعد ایسے حربے بروکار لا رہے تھے جن سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکے، لیکن ان کا کوئی حربہ کامیاب نہ ہو رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی عیسائیوں کی ریشہ دانیوں اور فطری عیاری کو بخوبی جانتا تھا۔ اس نے اپنے منجر تمام عیسائی ریاستوں میں پھیلا رکھے تھے۔ وہ اس کو لمحہ لمحہ کی صورتحال سے مسلسل آگاہ کرتے رہتے تھے۔ یہ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک شب سلطان عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سونے کے ارادے سے اپنے بستر پر دراز ہوا تو اس نے اپنی طبیعت میں اس قدر گرانی اور بے چینی محسوس کی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا اس کا دل اس قدر بوجھل کیوں ہو رہا ہے۔ وہ اضطراب بے چینی کا شکار ہو کر کبھی بستر سے اٹھ جاتا، کبھی بیٹھ جاتا، کبھی چہل قدمی کرنے لگتا۔ جب اس کا اضطراب اور بے چینی اس کی برداشت سے باہر ہوا تو اس نے سونے کی موگری سے سونے ہی کے ایک چھوٹے سے طباق پر چوٹ ماری
واضح رے سلطان کے بستر کے نزدیک سونے کا ایک طباق چاندی کی زنجیر کے ساتھ مسلک چھت سے لٹکتا رہتا تھا اور ایک قریبی میز پر سونے کی موگری پڑی رہتی تھی۔ یہ احتیاط اس لیے کی گئی تھی، سلطان کے والد عماد الدین زنگی کو نیند کے عالم میں شہید کر دیا گیا تھا، لہذا سلطان نور الدین زنگی جب اپنے محل میں مقیم ہوتا تو اپنے کمرے کو اندر سے بند کر کے بستر پر دراز ہوتا، محافظ سپاہ کے باہر پہرے پر موجود رہتے۔ سلطان نے رات کے وقت اگر کسی کنیز یا غلام کو طلب کرنا ہوتا تو موگری سے طباق پر چوٹ مارتا، جس کی وجہ سے گھنٹا بجنے جیسی آواز پیدا ہوتی اور پہرے پر موجود محافظ سمجھ جاتے سلطان تو ان کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ وہ فی الفور دروازے پر دستک دے کر اپنی حاضری کا اعلان کرتے تھے۔ موگری سے طباق پر چوٹ پڑنے کی آواز سماعت سے ٹکرانے کے بعد ایک محافظ نے دروازے پر دستک دی۔ سلطان نے دروازہ کھول دیا اور حکم دیا، آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ محافظ نے سلطان کے کمرے میں داخل ہو کر سلام پیش کیا۔ وہ سر جھکا کر ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے انکشاف فرمایا، ہماری طبیعت ناساز ہے، وزیر جمال الدین موصلی کو پیغام ارسال کیا جائے۔ محافظ سلام کرتا ہوا تعمیل حکم کے لیے نکل گیا۔ وہ سلطان نے چہل قدمی شروع کر دی۔ سلطان نے اپنی طبیعت کو سنبھالا دینے کی اپنی پوری کوشش کی، لیکن وہ ایسی گھبراہٹ، اضطراب اور بے چینی کا شکار تھا جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے کوئی انہونا واقعہ یا حادثہ منظر عام پر آیا ہے جس کی اطلاع کسی بھی لمحے موصول ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب شاہی قاصد بھاگم باغ وزیر جمال الدین موصلی کی حویلی جا پہنچا۔ وزیر کو نیند سے بیدار کر کے سلطان کا حکم سنایا گیا۔ وزیر مصروف کی جان پر بن گئی۔ انہوں نے عالم پریشانی میں استفسار کیا، بھائی میرے خیریت تو ہے؟ سلطان کے مزاج گرامی کے بارے میں کیا خبر ہے؟ قاصد بذات خود گھبراہٹ کے عالم میں تھا۔ سرکار میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تو محض اتنا بتایا گیا ہے سلطان معظم کی طبیعت ناساز ہے اور آپ کو فی الفور طلب کیا گیا ہے۔ نصف سے زائد شب بیت چکی تھی۔ مولانا منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہوئے، لباس تبدیل کیا اور اس کے ساتھ شاہی سواری پر براجمان ہو گئے جو قاصد اپنے ہمراہ لایا تھا۔ سواری شاہی محل پہنچی تو وہاں پر ہر ایک گھبراہٹ کے عالم میں تھا۔ مولانا کے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ انہوں نے غلام کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم کے مزاج کیسے ہیں؟ غلام مؤدب انداز میں گویا ہوا، میرے علم میں کچھ نہیں، محض چہل قدمی کر رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھے۔ خدا جانے کیا معاملہ ہے، کیا گڑبڑ ہوئی ہے؟ سلطان معظم کی نیندیں حرام ہو گئی۔ وزیر جمال الدین موصلی نے ڈرتے ڈرتے شاہی خوابگاہ میں قدم رکھا اور دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی گویا ہوا، مولانا خدارہ کوئی سورت تلاوت کرو اور ہم پر پھونکو، ہمارا دل اس قدر اضطراب اور بے چینی کا شکار ہے، یوں محسوس ہوتا ہے پسلیاں توڑ کر ہمارے پہلو سے نکل جائے گا، کسی بھی طور چین نصیب نہیں ہو رہا۔ خدا جانے ہم کس گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں جس کی سزا خدا ہمیں دے رہا ہے۔ وزیر مصروف پہلے ہی اپنی جان کی امان پانے کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے۔ سلطان کے حکم پر انہیں کئی آیات کی تلاوت کر کے سلطان پر پھونک ماری۔ اللہ کے کلام نے اپنی تاثیر دکھائی اور سلطان کے دل کو کس قدر قرار میسر آیا۔ سلطان نے قرار میسر آنے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور وزیر نے اپنی سلامتی برقرار رہنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ سلطان اپنی مکمل کیفیت سے مولانا کو آگاہ کیا۔ انہوں نے مزید آیات تلاوت کر کے پورے کمرے میں پھونک دی اور سلطان کو پرسکون کرنے کی اپنی پوری کوشش کی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی کاوش کے بعد سلطان کی طبیعت کس قدر سنبھلی اور اس نے مولانا کو جانے کی اجازت فراہم کر دی۔ چونکہ نصف شب کو ایک وزیر کو طلب کیا گیا تھا، اس لیے شاہی محلات میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ سلطان کے وہ رشتہ دار جو دمشق میں رہائش پذیر تھے وہ تمام کے تمام محل کے باہر اکٹھے ہو گئے، لیکن سلطان نے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ فراہم کی اور مولانا کو واپس بھیجنے کے بعد سلطان نے ان کو بھی واپس بھیجنے کا حکم صادر کر دیا۔ اگرچہ اللہ کے کلام کے فیض سے سلطان کی طبیعت کس قدر سنبھل گئی تھی، لیکن وہ ہنوز طبیعت کی گرانی انجانے خوف کا شکار تھا۔
اس نے اپنی اس کیفیت کو اپنا وہم گردانتے ہوئے بستر پر دراز ہونے کو ترجیح دی۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے نیند کی وادی میں گم ہونا شروع کر دیا۔ پھر نہ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا، اس نے ایک روح پرور منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا ایک بزرگ جن کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، سلطان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ سلطان نے اس عظیم ترین ہستی کی شناخت کے لیے ایک لمحے بھی دیر نہ کی۔ اس کے دل نے گواہی دی، اے سلطان دمشق، تجھے معلوم نہیں، تیرے سامنے دونوں جہانوں کے شہنشاہ رونق افزا ہیں، آگے بڑھ کر ان کی قدم بوسی کر اور اپنے قلب کو نور سے روشن کر لے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے دل کی اس گواہی پر کانپنے لگا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر رعب طاری ہوا، اس کی زبان قوت گویائی سے محروم ہو گئی اور ہاتھ پیر جنبش کرنے کی طاقت کھو بیٹھے۔ اس نے جھکی نگاہوں سے ایک مرتبہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ واضح سلطان نور الدین زنگی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اسے یہ عشق اپنے والد عماد الدین زنگی سے ورثے میں ملا تھا، لہذا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے تو اس کے دل نے فی الفور گواہی دی، وہ دونوں جہانوں کے شہنشاہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے ہیں۔ سلطان کی نظریں جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو انہوں نے ایک جانب اشارہ فرمایا۔ نور الدین زنگی فی الفور اس جانب متوجہ ہوا۔ اس نے دیکھا دو معمر شخص جو شک و شبہات کے حوالے سے مغربی دنیا کے باسی دکھائی دیتے تھے، لیکن اس وقت اسلامی لباس میں ملبوس کھڑے تھے۔ اگرچہ ان کے چہروں پر داڑیاں موجود تھیں، لیکن ان کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ اس لمحے اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک نور الدین زنگی کی سماعت سے ٹکرائی۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، نور الدین دیکھتے نہیں، یہ دو بدبخت مجھے پریشان کر رہے ہیں اور تم بے خبر پڑے سو رہے ہو۔ یوں ہی یہ الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ نور الدین زنگی خواب سے عالم بیداری میں آن پہنچا۔ وہ پسینے میں نہایا ہوا تھا، اس کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ اس نے عالم گھبراہٹ میں ادھر ادھر نظریں دورائیں، لیکن تو اسے دونوں طرف فرنگی کہیں نہ دکھائی دی اور نہ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوری پیکر کہیں دکھائی دیا۔ سلطان اپنے بستر پر دراز تھا، اس کا کمرہ مسحور کن خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد نور الدین زنگی کے اوسان بحال ہوئے۔ اس نے دونوں معمر اشخاص کو اپنے تصور میں مقید کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر غور کرنے لگا۔ اس نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا دیے، یہ رائے قائم کی یہ دونوں فرنگی معمر اشخاص سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون دکھ پہنچتا ہے، لیکن یہ معمر اشخاص کون ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جن پر اپنی برہمی کا اظہار بھی فرمایا تھا۔ صاف ظاہر تھا وہ مسلمان نہ تھے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان خواہ وہ کس قدر گرا گزرا ہی کیوں نہ ہو، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ یقیناً عیسائی یا یہودی ہو سکتے ہیں۔ بقایا رات سلطان نے جاگ کر اور درود پاک کا ورد کرتے ہوئے گزاری۔ درود پاک کے ورد نے اس کے دل کو سکون بخشا۔ اس نے درود پاک کا ورد فجر طلوع ہونے تک جاری اور ساری رکھا۔ فجر طلوع ہوتے ہی وزیر جمال الدین موصلی کو دوبارہ طلب کیا گیا۔ وہ بیچارے بھاگم بھاگ شاہی محل پہنچے، بازیابی کی اجازت طلب کی۔ سلطان نے مؤدب انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ان کے حکم کے بارے میں سب کچھ مفصل انداز میں مولانا کو بتایا اور استفسار کیا۔ ہم نے کم و بیش تمام باتیں تمہیں بتا دی ہیں، اب تم یا خود اس خواب کی تعبیر بیان کرو یا کسی بیان کرنے والے کو طلب کرو تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے اور حکم کی وضاحت کر سکے۔ مولانا جمال الدین موصلی نے عرض کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، سب سے پہلے تو میں حضور والا کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں۔
سلطان نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، بے شک یہ شکر کا مقام ہے، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، یہ اعزاز کسی خوش قسمت کا ہی دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔